بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے ایبٹ آباد کینٹ تک کا سفر مشکل ضرور تھا، لیکن تھکن کے باوجود وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ ایسا سکون جس سے وہ شادی کے بعد ایک پل کو ترستی رہی۔ یہ اس کی دعاؤں کا اثر تھا یا پھر اللہ کی مہربانی کہ وہ آج اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کے لیے جا رہی تھی۔ سسرال میں گزرا ایک ایک پل اس کی ذہنی اذیت میں اضافے کا باعث بنتا رہا۔ جس طرح بس سے باہر کے مناظر تیزی سے بدلتے جا رہے تھے، اس کی زندگی کا سفر بھی میکے سے سسرال تک اسی طرح بدلتا چلا گیا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ نہ اس فیصلے کو روکنے کی اس میں ہمت تھی اور نہ ہی اسے اس فیصلے پر قربان ہونے سے بچا سکے۔ اچانک بس ایک موٹل کے پاس رکی تو اس کی سوچوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور وہ پھر سے اپنے ماضی سے نکل کر حال میں لوٹ آئی۔ سامنے ایک بہت بڑا موٹل برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر جھانکا اور پھر اس کا شوہر اسد ایک دم سے اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے کانوں کے پاس جا کر سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں بس ابھی آتا ہوں۔ اور پھر وہ بس سے نیچے اتر گیا۔ نہ جانے کیوں کشمالہ کا دل زور سے دھڑکا، ایک بے چینی سی شروع ہو گئی اور دل میں ایک خیال سا آیا کہ اگر یہ لوٹ کر نہ آیا اور یوں بیچ راستے میں چھوڑ دیا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں جو ہی آئی، اس کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ اس نے اپنے سائیڈ والے شیشے پر پڑا ہوا پردہ ذرا سا سرکایا اور پھر باہر دیکھنے لگی تو اسے کہیں بھی دور دور تک اسد نظر نہ آیا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور اس کی بے چین نظریں مسلسل بس کی کھڑکی سے باہر کے مناظر کا طواف کر رہی تھی۔ سامنے ہوٹل کے پاس کھلے ایریا میں ٹیبل کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی نظریں ان خوبصورت مناظر پر جم سی گئیں، آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگنے لگیں، دل میں ایک خوبصورت فیملی کا تصور گدگدانے لگا۔ وہ ابھی اس منظر میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا تو وہ بھدک سی گئی۔ اس کی ہرنوں جیسی آنکھیں سہمی سہمی دیکھ کر اسد ششدر رہ گیا اور اسے اس پیاری سی لڑکی کا یوں خوفزدہ رہنا افسردہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے مجرم بھی بنانے لگا کہ کاش میں اسے بہت پہلے مضبوطی دیتا تو شاید یہ اتنی خوفزدہ نہ ہوتی۔ کیوں اتنا ڈرتی ہو کشمالے؟ اب تو میں ساتھ ہوں، اس نے گمبھیر بھاری آواز میں اسے دیکھ کر کہا۔ تو کشمالے نے آنسوں میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ بادل اور دھوپ جیسی لڑکی کی یہ کیفیت دیکھ کر اسد کی آنکھوں میں حیرانگی کا سمندر اترا۔ اس نے جلدی سے اپنی نگاہیں چراتے ہوئے شاپر اس کی گود میں رکھا جس میں چپس، جوسز اور کینڈیز بھری ہوئی تھی۔ اسد، یہاں یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تو اسد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے کچھ کھانا ہے؟ سادہ پلاؤ ہے ادھر۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ یہ کافی ہے، اس نے گود میں دھرے شاپر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ دراصل کشمالے، یہاں موٹر کے کھانوں پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے، پیٹ اور معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور چونکہ ہمارا سفر دور کا ہے تو یہ بس جگہ جگہ رکتی نہیں۔ جو ہی ہم گھر پہنچے تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے میں گوشت کا پلاؤ بنا کر کھلاؤں گا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے شرما گئی اور اسد اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ رات 1 بجے ایبٹ آباد کینٹ ایریا میں پہنچے تو ہر طرف سنسانی اور رات کے گہرے سائے پھیل چکے تھے۔ چونکہ ایبٹ آباد ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے وہاں پر موسم بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یہاں پہنچے ہی تھے کہ کشمالہ کو ہلکی ہلکی سردی کا بھی احساس ہونے لگا، تو اس نے اپنے شانوں پر چادر کو مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ مین سڑک سے ان کی کالونی کے گھر تک کا راستہ پیدل تھا۔ کالونی ایک طرح سے گھنے جنگل میں گھری ہوئی تھی۔ جنگل کی بیرونی دیوار پر خاردار تاریں لگائی گئی تھیں تاکہ اس کالونی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ کالونی تو کسی نہ کسی طرح محفوظ بنا دی گئی، لیکن جنگل میں سے گزرنے والا راستہ دل دہلا دینے والا تھا۔ کالونی کی طرف جانے والا یہ راستہ کچا بھی تھا اور یہاں پر درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھی تھا، جس کے بیچوں بیچ کہیں کوئی ندی یا پانی بہنے کی مسلسل آوازیں سناٹے میں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ کہیں کہیں کوئی الو کے چلانے کی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں تک جب پہنچی تو کشمالہ ایک دم سے ڈر کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتی۔ اسد، یہ کتنا خوفناک راستہ ہے، جلدی چلیں یہاں سے، میرا تو دل گھبرا رہا ہے۔ تو اسد پیچھے مڑے بغیر ہی اسے کہنے لگا کہ آیت الکرسی پڑھتی چلی جاؤ، یہ جگہ اس کالونی کی سب سے بھاری جگہ ہے، لیکن چونکہ شارٹ کٹ ہے تو مجھے یہاں سے آنا پڑا، کیونکہ دوسرا راستہ کافی لمبا پڑ جاتا ہے
اور میرے پاس موبائل کی بیٹری کافی لو ہے. تھوڑی دیر کے بعد جو موبائل بند ہو جائے گا تو ٹارچ کی یہ سہولت بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ شارٹ کٹ لے لیا جائے. بس تم گھبراؤ نہیں, کچھ نہ کچھ پڑھتی رہو. اسد تو مرد تھا, لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا یہ جا وہ جا, لیکن کشمالہ کے لیے اسد کے ساتھ ساتھ چلنا دشوار ہوتا جا رہا تھا, تو وہ اس سے کافی پیچھے رہ گئی. چلتے چلتے کشمالہ کو ایسے لگا جیسے اس سے تھوڑے فاصلے پر کوئی موجود ہے. یہ احساس انتہائی قوی تھا. جانے کیوں اس ٹھنڈ میں اس کے ہاتھوں پر پسینہ آنے لگا. چلتے چلتے بالکل سامنے اس سے ایک درخت جو اندھیرے میں کسی دیو کی مانند لگ رہا تھا, وہاں چمکتی روشن آنکھیں رات کے اس اندھیرے میں عجیب سی لگ رہی تھیں. کشمالہ نے دوبارہ اس طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی. آہستہ آہستہ آواز میں جو بھی اس کے ذہن میں آتا رہا وہ بڑھتی چلی گئی. پھر ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے, اور کبھی وہ اس کے آگے چلنے لگتا ہے. وہ ایک دم ڈر کے رکی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی. سوائے اندھیرے کے اسے کچھ نظر تو نہ آیا, لیکن وہ باقاعدہ ایک جسم کی موجودگی ٹھیک ٹھاک محسوس کر رہی تھی. تھوڑی دیر بعد ہی اسے اپنے مہندی لگے ہاتھوں پر ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ہاتھوں کو چھوا. اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پھر سے اپنے برقعے کے اندر کر لیے. اچانک اسے اسد کی آواز سنائی دی, کیوں رک گئی ہو کشمالہ, چلو جلدی سے اوپر آؤ. تو کشمالہ نے بدک کر اسد کی طرف دیکھا جو اس سے کافی آگے سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا. اب اس نے فٹافٹ وہاں سے اپنے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ پتھروں کی بنی سیڑھیاں اس کے سامنے آ گئیں, جن پر سے ہوتے ہوئے کالونی تک پہنچا جاتا تھا. سیڑھیاں قدرے بے ترتیب بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی تھیں. کشمالہ نے ان پر گھبراہٹ میں جو ہی قدم رکھا تو وہ لڑکھڑا گئی. اس سے پہلے کہ وہ زور سے نیچے گرتی اسے کسی نے تھام لیا تھا. وہ دوبارہ سے جب اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی اور دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. اسد تو اس سے کافی آگے اونچائی پر کھڑا تھا. تو یہ مجھے کس نے پکڑا؟ کشمالہ کے دل میں جو ہی یہ خیال ابھرا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہاں کوئی ہے اسد, رکو, یہاں کوئی ہے. وہ چیخنے لگی تو اسد دوڑ کر اس کے پاس آیا. کیا کر رہی ہو پاگل, کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ تمہیں کہا بھی ہے تیز تیز قدم اٹھاؤ, لیکن تم سنتی کہاں ہو؟ اسد نے اسے جھاڑ پلا دی. تو وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر خوفزدہ آواز میں بولی, میں گرنے والی تھی اسد, مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے گرنے سے بچایا ہو. واقعی یہاں کوئی ہے, میں سچ کہہ رہی ہوں. خاموش رہو اللہ کی بندی, کسی نے سن لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے ہی ہمارے علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ ہم لوگ بہت جن بھوتوں پر یقین کرتے ہیں. ہاں تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ کیا یہ مخلوق نہیں ہوتی؟ وہ پریشان لہجے میں بولی. اب کیا یہ ٹائم ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ کچھ عقل کے ناخن لو کشمالہ, تمہاری عقل اس وقت کہاں چلی گئی ہے؟ تیز تیز قدم اٹھاؤ اور خبردار اب تم نے کوئی بات کی تو. اسد نے جھنجھلاتے ہوئے اس کو ڈانٹا اور پھر فوراً لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھا. تو کشمالہ بھی دوڑتے دوڑتے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کی کوشش کرنے لگی. جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی ویسے ہی کوئی تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. وہ اپنی اس فیلنگ سے پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑا پا رہی تھی. کئی بار اس دوران اس نے مڑ کر پیچھے بھی دیکھا, لیکن سوائے دور چمکتی آنکھوں کے اسے ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. سیڑھیاں اب ختم ہو چکی تھیں اور اب وہ قدرے ہموار جگہ پر کھڑی تھی. یہاں دور دور تک کالونی کے بنے ہوئے سرکاری گھر ترتیب سے اسے دکھائی دے رہے تھے. یہ گھر دو طرفہ بنے ہوئے تھے اور ان کے درمیان میں بہت ہی کشادہ گلی تھی. اسد ایک گھر کے پاس کھڑا تھا جہاں پر دروازے کو لگا ہوا تالا وہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. موبائل اس کے منہ میں دبا ہوا تھا اور وہ چابیوں کے ساتھ الجھ رہا تھا. کیا ہوا, تالا نہیں کھل رہا کیا؟ وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے یوں الجھتا دیکھ کر آہستہ سے بولی, کمال ہے, میں نے تو اسی تالے کی چابی گچھے میں رکھی ہے. ساری چابیاں ایک کے بعد ایک لگا چکا ہوں, لیکن مجال ہے کہ کوئی چابی لگے. پریشانی اس اندھیرے میں بھی ہلکے ہلکے اس کے چہرے سے دکھائی دے رہی تھی. مجھے دیں اسد, میں کھولتی ہوں. نہ کشمالہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسد نے چابیاں اس کے حوالے کر دیں. جو ہی اس نے تالے کو چابی لگائی تو تالا فوراً کھل گیا. بھائی تمہارے ہاتھ میں تو کوئی جادو لگتا ہے, حالانکہ میں بھی اس چابی سے ٹرائی کر چکا ہوں, لیکن تالا مجھ سے تو نہیں کھلا. وہ ہنستے ہوئے بولا تو کشمالہ بھی مسکرا دی. یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا سرکاری گھر تھا. دروازہ کھول کر جو ہی اس نے قدم اندر رکھا تو یہ چھوٹا سا گھر اس کے دل کو بھا گیا. ایسے ہی گھر کے خواب وہ اکثر اپنی آنکھوں میں سجا کر دیکھتی رہتی تھی, اور آج اس کا یہ خواب پورا ہو گیا. وہ چھوٹا ہی تھا لیکن اس کا اپنا گھر تھا, اور یہ بات اس کے لیے کافی باعث اطمینان تھی.
سامنے ہی اسے 2 کمروں کے ساتھ برآمدہ اور اس کے کونے میں ایک کچن نظر آیا۔ اس گھر میں ایک چھوٹا سا کچن بھی تھا جس کے کونے میں رات کی رانی لگی ہوئی تھی، جس کی خوشبو پورے آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مبہوت ہو کر اس خوشبو کو آنکھیں بند کر کے اپنے سینے کے اندر اتارتی چلی گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر لگے ہوئے تالے ایک کے بعد ایک کھولنے شروع کیے۔ سامان اس گھر میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک کمرہ تو بالکل خالی تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں اسد نے 2 چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر بہترین پرنٹڈ چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ اس کمرے کے ایک طرف سیمنٹ کی بنی ہوئی الماری تھی جو کپڑوں اور دیگر اشیاء کے لیے بآسانی استعمال کی جا سکتی تھی۔ کمرے کی دیوار کے عین درمیان میں بڑی سی کھڑکی تھی جس کا آدھا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر کوئی پردہ نہیں تھا۔ موسم اچانک صاف ہو گیا تھا، اس لیے چاند کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کھڑکی سے باہر کا منظر بالکل صاف اور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کالونی سے دور ہٹ کر درختوں کا ایک طویل سلسلہ دیکھ کر اسے عجیب سا لگتا ہے ہم جیسے کسی جنگل میں آ گئے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ایریا بہت خوبصورت ہے، تو کیا غلط کہا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، لیکن یہ تو ہمارے علاقے جیسا ہی ہے، یہاں پر بھی پہاڑ اور جگہ جگہ جنگل ہے، تو نیا تو کچھ نہ ہوا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ کینٹ میں جاؤں گی تو کسی فیری ٹیل کی کہانیوں کی طرح یہاں کا منظر بدلا ہوا ہوگا، مگر یہ سب کچھ تو ہمارے علاقے جیسا ہی ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے معصومیت سے بولی تو اسد ہنسنے لگا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے فیری ٹیل جیسا ہی کوئی علاقہ ڈھونڈوں، لیکن اب جو کچھ بھی ہے اس پر شکر ادا کرو، کیونکہ سرکاری گھروں میں نام جلدی جلدی نہیں آتا۔ یہ تو تمہاری قسمت تھی کہ میرا کوارٹر کے لیے نام آ گیا تو میں تمہیں یہاں لے آیا، ورنہ… اسد نے ایک دم سے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو کشمالہ نے جھرجھری لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اچانک سے اپنے سسرال میں گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا، تو وہ سر جھکا کر اپنی گود میں رکھے سفید ہاتھوں میں لگی مہندی کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسد اسے یوں افسردہ دیکھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کشمالہ، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اب انشاءاللہ ہمارا نیا وقت شروع ہوا ہے، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ پھر اس نے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلتی کشمالہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو کشمالہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جہاں پر اس کے لیے محبت ہی محبت پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے ساتھ روٹیاں لے کر آئے تھے۔ اسد نے فٹافٹ فرائی پین میں انڈے ڈال کر آملیٹ تیار کیا۔ وہ روکتی رہی کہ وہ یہ سب خود بنائے گی۔ اسد نے اس کو کچن میں کام نہ کرنے دیا۔ آملیٹ تیار کرنے کے بعد اس نے دودھ پتی کے لیے دیگ کی چولہے پر چڑھائی تھی۔ رات کے تقریباً 2:30 بج چکے تھے۔ کھانا ختم کر کے اور بہترین چائے نوش کرنے کے بعد نیند اور تھکاوٹ سے ان دونوں کا برا حال ہونے لگا، تو وہ دونوں کچن کا دروازہ بند کر کے کمرے میں آئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ وہ اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک کھٹکے سے کشمالہ کی آنکھیں کھل گئیں، لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا ہو۔ وہ پہلے تو نیند کی خماری میں تھی، لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب دوسری اور پھر تیسری بار بھی ایسا ہوا، اس کی آنکھیں پھٹ سے کھل گئیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر اس کمرے میں آ رہی تھی، اس کی چارپائی پر پڑ رہی تھی۔ اس نے لال رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، نیوں میں بھر بھر کی سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ ملگجے اندھیرے میں کمرے کے اندر دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی، لیکن وہاں اسے کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ البتہ رات کی رانی کے ساتھ ایک اور بھینی بھینی سی خوشبو اسے کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے اپنے گھٹنے سمیٹ کر اپنے سینے کے ساتھ لگائے، بس لیٹے ہوئے اسد کی طرف دیکھا۔ پہلے اس کا دل کیا کہ وہ فوراً اسد کو اٹھا دے، لیکن گہری نیند میں سوئے ہوئے اسد کو اٹھانے پر اس کا دل مائل نہ ہوا، تو اس کے خوبصورت چہرے پر اس کی نگاہ ٹھہر سی گئی۔ اس کے ماتھے پر اس کے سیاہ بالوں کی ایک چھوٹی سی لٹ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پیچھے کیا اور پھر اس کے قریب ہی اس پر نظریں جمائے لیٹ گئی۔ اچانک ہی کشمالہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے لمبے بالوں کی چوٹی پر ہاتھ پھیرا ہو، تو ایک دم کروٹ موڑ کر دیکھنے لگی۔ یا اللہ، ساتھ اتنے بہم تو نہیں ہو سکتے۔ اگر میں یہ باتیں اسد کو بتاؤں تو وہ پھر مجھے ڈانٹے گا، لیکن مستقل کچھ نہ کچھ محسوس کرنا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک اسے آیت الکرسی کا خیال آیا تو وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی، اور پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔
صبح جب उसकी आंख खुली तो उसने असद को फौजी वर्दी पहने हुए शीशे के पास खड़े बालों में कंघी करते हुए देखा। फिर बैठ गई। ओफो, लगता है मैं लेट हो गई। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। मैं वैसे भी सुबह एक कप चाय पीता हूँ जो मैं बनाकर पी चुका हूँ। तुम ठहर कर उठना, अपने लिए बेहतरीन नाश्ता बनाना। मैं अंडे ले आया हूँ और साथ ही ब्रेड भी है। दिन को 12 बजे मैं आ जाऊंगा और फिर खाना खाकर 1 बजे वापस चला जाऊंगा। तुम दिन को आलू बना लेना। वापसी पर आते हुए मैं घर का बाकी सौदा सलफ ले आऊंगा। तुम परेशान मत होना। तो वो अपने शौहर असद की मोहब्बत देखकर दिल ही दिल में निहाल हो गई। वो जो ही उसे खुदा हाफिज कहकर घर से निकला तो उसने दरवाजे को फौरन कुंडी लगाई और दोबारा से अपने कमरे में आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। बाहर से आती ठंडी ठंडी हवा ने उसका जिस्म कपकपा डाला। तरफ पड़ा हुआ खेस उसने बदन पर डाल लिया और फिर सोचने लगी कि क्या वाकई ही वो उस जहन्नुम में से निकल कर आ गई है। सब ख्वाब तो नहीं। इस ख्याल से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अपने बाजुओं पर हल्की सी चुटकी काटी। शुक्र है अल्लाह का ये ख्वाब नहीं है। उसने सुकून से आंखें बंद की और दिल में सोचने लगी, मैं हकीकत में ये सब देख रही हूँ। और फिर सुकून से गहरी सांस छोड़ी। वरना कहाँ ससुराल का वो वक्त कि जहाँ फजर की अजान के साथ ही मुझे जानवरों के बाड़े में भेज दिया जाता था कि जिसे साफ भी करना होता और फिर वापसी पर वो भैंस का दूध भी धोकर लाती, फिर लकड़ियां चुनती, चूल्हा जलाकर सब घर वालों के हाथ मुंह धोने के लिए पानी गर्म करती। अचानक उसने अपने ख्यालात को बुरी तरह से अपने जहन से झटका और करवट मोड़कर अपने हाथों का तकिया बनाकर आंखें मूंद ली। 2 घंटे ही गुजरे थे कि उसे कॉलोनी में खातीन की हलचल और बातों की आवाजें आने लगी। इस कॉलोनी में तकरीबन सभी फैमिली वाले रह रहे थे कि 2-2 3-3 बच्चे भी साथ थे, तो कहीं दूर से बच्चों के रोने की आवाजें भी उसके कानों में पड़ रही थी। तो उसने दीवार गिर घड़ी पर नजर डाली। 9 का टाइम था। वो फौरन झटके से उठी। 11 बजे तो असद भी आ जाएंगे, खाना भी बनाना है, लेट ही ना हो जाऊं। और फिर उसने अपने खुले बालों का जोड़ा बनाया और हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते के लिए हर चीज वाफिर मिकदार में मौजूद देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। खाने के दौरान ही उसे कई बार काम के लिए उठाया जाता और फिर जब वो वापस खाने पर बैठती तो उसकी भूख ही मर जाती। ब्रेड और अंडे बनाकर उसने पहला लुकमा मुंह में डाला तो शुक्र के एहसास से उसके हलक में आंसुओं का एक नमकीन गोला बनता चला गया और आंखें नमकीन आंसुओं से भरती चली गईं। उसने नाश्ता खत्म करके सिंक में झूठे बर्तन रखे और धोने के लिए वो साबुन ढूंढने लगी कि उसे किचन की अलमारी में स्कॉच और बर्तन धोने वाला साबुन नजर आया। तो वो मुस्कुरा दी। असद ने कितनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा हुआ है। हर चीज उनके ध्यान में थी। उसने घूमकर किचन की शेल्फों को गौर से देखा जिसमें नमक मिर्च हल्दी के साथ साथ गरम मसाला भी पड़ा हुआ था और घी का पैकेट, 5 किलो आटा और कोने में उसे आलू के साथ प्याज और लहसुन भी दिखाई दिया। असद तो किसी सुघड़ औरत की तरह लगते हैं। जरूरत की हर चीज पहले से ही मेंटेन करके रखी है। वो अपनी मखरूती उंगलियों से उन तमाम चीजों को छूते हुए मुस्कुराती चली गई। उसने फटाफट बर्तन धोए, किचन में तमाम चीजों को दोबारा से तरतीब दिया, फटाफट कमरे में आई और चारपाई की चादरें दुरुस्त की, कमरों में से झाड़ू लगाया और फिर फौरन आटा गूंद कर आलू छीलने लगी। के दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद असद आ गए। वो दौड़ते हुए दरवाजे के पास गई और जो ही दरवाजा खोला तो सामने 3-4 खातीन खड़ी थीं। उन्होंने अपनी अपनी गोद में छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए थे और फिर वो मुस्कुराते हुए अंदर खुद ही दाखिल हो गई। तो वो एक तरफ होकर खड़ी हो गई। अच्छा, तो असद भाई की दुल्हन आई है। इनमें से तो एक खातून ने शोखो चंचल लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दी। हम आपकी हमसाई हैं। उसका तजब्जुब देखकर वही औरत दोबारा से बोली तो उसने खुश दिली से उसका इस्तकबाल करते हुए अंदर कमरे में आने का कहा और फिर उन्हें चारपाई पर बिठाकर उनके सामने ही बैठ गई। कहाँ से आई हो? तो उसने कहा कि मैं मर्दान से आई हूँ। मर्दान के लोग तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वही शोखो चंचल औरत दोबारा से बोली तो उसके साथ बाकी भी हंसने लगी। हाँ तो देखो तो, गोरे चिट्टे और सेहतमंद। वो कशमाला के भरे भरे जिस्म को देखकर बोली तो उसने शर्मा कर निगाहें झुका ली। फिर अचानक ही औरत एकदम से चौंक कर बोली, तुम क्या उम्मीद से हो? तो कशमाला ने घबराकर उसकी तरफ देखा और फिर अपने आप में सिमटे हुए अपने दुपट्टे को फैलाने लगी और फिर शर्माते हुए सर हिलाया। तो वही औरत दोबारा से बोली, कितने माह हो गए हैं? पहला बच्चा है? तो कशमाला ने सर हिलाते हुए कहा,
جی پہلا بچہ ہے اور 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں اسد ساتھ ہی لے آئے ہیں۔ یہاں ہاسپٹل کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ پہلے بچے کی دفعہ تو احتیاط بھی بہت کرنی چاہیے۔ تم بھی اپنا بہت خیال رکھنا، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا۔ تمہارے اور میرے گھر کی دیوار سانجھی ہے، کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے آواز دے لینا، میرا نام سنبل ہے۔ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی تو کشمالہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ چلو چلو خواتین، بھائی تعارف ہو گیا، اب ہم بھی چلیں، ہمارے ان کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے، گھر جا کر سالن بنانا ہے۔ اچھا کشمالہ، ہم پھر آئیں گے، سنبل نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کے ساتھ آئی ہوئی باقی خواتین بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد کشمالہ نے فوراً دروازے کو کنڈی لگائی اور پھر اس کی نظر دیوار گیر گھڑی پر پڑی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ پورے 11 بج چکے تھے اور اس کا سالن تو ابھی تیار نہیں تھا۔ یا اللہ، کہیں اسد خفا ہی نہ ہو جائے، صبح ایک کپ چائے پی کر گئے ہیں، میں کیا کروں؟ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ وہ بھاگ کر کچن میں گئی اور جو ہی آلو اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی تو اس کے ہاتھ سے آلو چھوٹ گیا۔ وہ تیزی سے دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھولا تو سامنے اسد مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمائیاں دیکھ کر وہ اندر آیا تو فوراً بولا، سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا، کچھ نہیں۔ آیا تھا؟ اس نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، کالونی کی عورتیں آئی تھیں مجھ سے ملنے کے لیے۔ اچھا اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے گھر کے ساتھ صوبیدار صاحب رہتے ہیں، ان کے گھر والے بہت ہی اچھے ہیں، کشمیری لوگ ہیں۔ تم بھی چلی جانا، یوں آنا جانا لگا رہے گا تو تمہارا بھی دل لگ جائے گا یہاں پر۔ تو اس نے پھر سر ہلایا، مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، کھانا تیار ہے۔ اسد کی بات سن کر کشمالہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فٹافٹ پانی کا گلاس دیا اور پھر کچن میں تیزی سے آئی تو اسد بھی اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی سے کھانا دو مجھے، پھر جلدی نکلنا ہے، آج ہماری وزٹ آ رہی ہے۔ تو بس آدھے گھنٹے کا ہی بریک ملا ہے۔ اس نے پانی پی کر گلاس شیلف پر رکھا اور کشمالہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تم ایسے کیوں کھڑی ہو کشمالہ؟ کیا بات ہے؟ کھانا دو مجھے۔ اسد کی بات سن کر وہ رونے لگی۔ کھانا مجھ سے تیار نہیں ہو سکا اسد۔ اور وہ پھر رونے لگی۔ تو یار اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ چلو تم فٹافٹ روٹی ڈالو، میں اپنے لیے آملیٹ بنا لیتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، اگر ایک دن لیٹ ہو گیا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ لیکن کشمالہ کی رنگت خوف سے پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ فٹافٹ توا رکھ کر روٹی بنانے لگی۔ اچانک اسد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کشمالہ تم ٹھیک تو ہو؟ تو کشمالہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سالن فرائی پین میں بنا ہوا تو ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے کچھ بنایا نہیں؟ وہ حیرت سے کشمالہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کشمالہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شیلف پر پڑی ہوئی فرائی پین میں آلو کا سالن تیار تھا تو وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سالن کو دیکھنے لگی، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ حل کرتی ہو، سالن بنایا ہے اور کہتی ہو میں نے سالن تیار نہیں کیا؟ بھائی مجھے تو تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اسد اسے خفا خفا نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے پھٹ پڑی۔ اسد مجھ پر یقین کریں کہ جس وقت آپ آئے تھے اس وقت تک سالن نہیں تھا، میں تو اس وقت آلو چھیل رہی تھی۔ تو بھئی یہ سالن کسی جن نے بنا دیا ہے کیا؟ کمال کرتی ہو تم بھی۔ کشمالہ کہاں ہے تمہارا دماغ؟ خدا کے لیے اپنے دماغ کو فکروں سے آزاد کرو۔ اگر یہی فکریں لے لے کر تم اپنے دماغ پر سوار کرتی رہو گی تو تمہارے آنے والے بچے پر اس کا کتنا برا اثر پڑے گا۔ کیا تم یہ جانتی ہو کشمالہ، تم ایک ان پڑھ لڑکی نہیں ہو، پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، اتنا تو سمجھتی ہو نا؟ تو وہ حیران نظروں سے اسد کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سے سالن کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن اسد، یہ سالن میں نے نہیں بنایا، باخدا میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے نہیں پتا یہ سالن کیسے بنا، کہیں آپ نے تو نہیں لا کر رکھ دیا؟ یا میرے خدا! اسد نے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ یار میں تمہارے سامنے خالی ہاتھ باہر سے آیا ہوں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، جلدی سے روٹی بنا کر دو۔ تو وہ گڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے فٹافٹ روٹیاں بنانے لگی، لیکن اس کا دماغ ابھی بھی سالن پہ اٹکا ہوا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب وہ آلو چھیل رہی تھی تو اسد آ گئے تھے اور اسے سالن بنانے کا تو موقع ہی نہیں ملا۔ پہلے تو خواتین آئی ہوئی بیٹھی تھیں تو پھر یہ سالن خود بخود کیسے بن گیا؟ وہ ابھی تک اسی ادھیڑ بن میں تھی۔ اس نے فٹافٹ روٹیاں تیار کر کے سالن اسد کے سامنے رکھا۔ اسد کھانا کھانے کے بعد فوراً گھر سے نکل گیا تو وہ کنڈی لگا کر دوبارہ کچن میں آئی اور غور سے سالن کو دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے سالن کو گھورتے ہوئے بولی۔ سالن اتنا تھا کہ رات کو بھی ان کا گزارا ہو جاتا۔ بقیہ سالن ایک ڈونگے میں ڈال کر رکھ دیا اور پھر کچن کا دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں آئی۔
تو اس کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی جب اس نے اپنی چارپائی کے عین درمیان میں ایک سیاہ رنگ کے بلے کو بیٹھے دیکھا جس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھیں اور وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو ہی وہ ٹھٹک کر رک گئی تو وہ بلہ بہت ہی مدھم آواز میں بولا لیکن اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا۔ تو یہ دیکھ کر کشمالہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ یہاں کے تو بلے بھی انتہائی نہ ڈر ہیں بھائی۔ ہش ہش، وہ اس بلے کو بھگانے کی کوشش کرنے لگی لیکن بلہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ تو وہ فوراً الٹے پاؤں باہر آئی اور جھاڑو اٹھایا اور پھر کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے زور سے جھاڑو بلے کی طرف اچھالنے کے لیے بازو ہوا میں بلند ہی کیا تھا کہ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب وہ سیاہ بلہ وہاں نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے چارپائی کے پاس آئی اور پھر چارپائی کے نیچے دیکھنے لگی مگر وہ چارپائی کے نیچے بھی نہ تھا۔ اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو اسے بلہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ پلک جھپکتے کہاں غائب ہو گیا یہ سوچتے ہی اس کی بازوؤں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یقیناً اب ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کمرے سے نکلنے کا ایک ہی دروازہ ہے اور تو کوئی راستہ بھی نہیں تھا، تو پھر آخر بلہ اسی دروازے سے نکلتا تو اسے دکھائی تو دیتا۔ روشن دان بھی بند تھا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اور وہ سالن خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ شاید میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ اس نے ایک دم سے ان سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن سالن والی بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن سوچ سوچ کر تھک گیا تھا تو وہ دوبارہ چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے فٹافٹ اپنے بیگ میں سے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو اس کے لمبے سیاہ گھنے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے فٹافٹ بڑی چادر لی اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ جو ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے ایسے لگا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہے اور عین اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا مگر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن کسی کے موجود ہونے کا ٹھیک ٹھاک احساس اسے ہو رہا تھا کیونکہ بھینی بھینی سی خوشبو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسے کل راستے میں سے آتے ہوئے اور پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے محسوس کی تھی۔ اس نے جائے نماز طے کی اور کمرے سے باہر نکل آئی اور برآمدے میں کھڑے ہو کر اندر کمرے کا جائزہ لینے لگی ہی تھی کہ ایک دم اس کے کندھے بھاری سے ہو گئے۔ تو اس نے گھبرا کر فوراً چاروں کل پڑھنے شروع کر دیے اور اپنے اوپر پھونکنے لگی، اللہ مجھے مزید کسی آزمائش میں مت ڈالنا، میں تیری بہت ہی کمزور بندی ہوں۔ اور پھر ایک دم سے وہ آہستہ سے بولی، یہاں جو کوئی بھی ہے مجھے تنگ پریشان نہ کرے، میں پہلے ہی اپنی زندگی سے بہت تنگ ہو کر یہاں پہنچی ہوں۔ جانے کیسے خود بخود اس کے دل سے یہ کلمات نکلتے چلے گئے۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر وہ اسد سے ان باتوں کا ذکر کرتی تو وہ شاید یہ باتیں پسند نہ کرے اور اسے کوئی ذہنی طور پر پاگل یا تو وہم پرستی کی ماری سمجھنا شروع کر دے، اور وہ نہیں چاہتی تھی اسد کے دل میں اس کے لیے رتی برابر بھی کوئی کھٹکا پیدا ہو۔ وہ برآمدے میں رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر رونے لگی۔ اچانک ہی اسے لگا جیسے اس کے کندھوں سے بوجھ ہٹ گیا ہو اور وہ بھینی بھینی سی خوشبو بھی اب اسے آنی بند ہو گئی تھی۔ ایک دباؤ جو اسے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہا تھا وہ بھی اب نہیں رہا، تو وہ ایک دم سے ہلکی پھلکی سی ہو گئی، لیکن اس نے چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھنی نہیں چھوڑی۔ وہ مستقل اس کا ورد کرتے ہوئے اندر کمرے میں آئی، اپنے اور اسد کے بیگ میں سے کپڑے نکال کر الماری میں ہینگرز کے ساتھ لٹکا دیے اور اسد کا ایک سوٹ لے کر استری کرنے لگی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور اب مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس کی نظر بار بار دروازے پر جا ٹھہرتی کہ ابھی اسد آ جائیں گے۔ وہ ان کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ایک دم سے بدک گئی اور پھر دوڑتے ہوئے وہ دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اسد کھانے پینے کا سامان لیے لدے پھدے اندر داخل ہوا۔ وہ تمام شاپرز اس نے کچن کے شیلف پر رکھے۔ چلو بھائی دیگچی دو، میں تمہارے لیے زبردست پلاؤ بنا کر تمہیں کھلاتا ہوں۔ اسد کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر زور سے ہنسی۔ آپ چل کر بیٹھیں، میں آپ کے لیے خود بناتی ہوں۔ ارے نہیں بھائی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہی اپنے گھر پہنچیں گے تو میں تمہارے لیے بہترین سا پلاؤ بناؤں گا۔ مجھے جلدی سے پیاز کاٹ کر دو کیونکہ پیاز مجھ سے نہیں کٹ۔ تو کچمالہ نے پٹافٹ پیاز کاٹا اور اسد تیزی کے ساتھ مسالہ تیار کرنے لگا۔ ہنستے باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اسے اچانک اپنی ماں کا خیال آیا تو اس نے اسد سے کہا کہ کیا وہ کبھی اسے اپنی ماں سے ملوانے لے جائے گا؟ تو اسد اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ پھر اسے کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ تمہاری اور میری شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ تمہارا بھائی میرے بھائی کا قاتل ہے
और एक तरह से तुम खून बहा में आई हो, और तुम तो जानती हो कि खून बहा में आई लड़की पलटकर अपने मैके नहीं जा सकती। असद की बात सुनकर कशमाला की आंखों से आंसू गिरने लगे। असद उस दुख को समझता था, तो उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा लाऊं, लेकिन मुझसे ये तवक्को मत करना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा। असद की बात पर कशमाला की आंखें चमकने लगी। कम से कम माँ से दोबारा मिलने की उम्मीद ने उसके दिल को बहुत हौसला दिया। दरअसल कशमाला के सौतेले भाई से असद के भाई का कत्ल हो गया था। कशमाला अपने सौतेले भाई के खून बहा में असद के निकाह में आई थी। उसके बाप ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए इसे रिवायतों की भेंट चढ़ा दिया। उनके कबाइल की ये रस्में इंतहाई खून खराबे वाली थी, जिसमें कुर्बानी हर सूरत औरत ही देती। क्योंकि असद एक पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए वो अपने कबाइल की इन रस्मों पर बहुत ही कुड़ता रहता। लेकिन जब उसके अपने ही खानदान में उसका सगा भाई कत्ल हो गया, तो उसका खानदानी खून गैरत खाने लगा और बदले की आग में वो हर वक्त चलने लगा। वो चाहता था कि जिसने उसके भाई को कत्ल किया है उसे भी इसी तरह बेदर्दी से मारा जाए। लेकिन जब कबीले में बड़ों ने जिरगा बुलवाया तो वो छुट्टी लेकर आया हुआ था। उसने जिरगे में शिरकत की, लेकिन जब फैसला हुआ तो वो गुस्से से खड़ा हो गया और साफ साफ कह दिया कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। उसके भाई के कातिल के वरसा अपने बेटे को बचाने के लिए खून बहा में एक बहुत बड़ी रकम देने के साथ साथ अपनी बेटी का रिश्ता देने को भी तैयार हो गए। लेकिन असद किसी तौर पर भी ये शादी करने को तैयार ना हुआ। लेकिन उसके वालिद ने असद की चलने न दी और कशमाला को ब्याह कर ले आए। लेकिन उसके साथ घर में ऐसा सुलूक किया जाता जैसे जंग के कैदी के साथ किया जाता था। असद इस थान पान सी लड़की पर अपनी माँ बहनों का जुल्म देख रहा था। वो उसे जरा जरा सी बात पर बेतहाशा मार और पेट भरकर खाने के लिए भी न देते। इस सारे मामले में वो बेकसूर थी, लेकिन फिर भी जुल्म सह रही थी। जाने क्यों असद का जमीर उसे मलामत करने लगा था, और फिर उसने ये फैसला किया कि वो उसको अपने साथ ही ले जाएगा। वो चूंकि आर्मी में था, जो ही उसे क्वार्टर मिला तो वो उसे लेकर यहाँ आ गया। वैसे भी वो 4 माह की हामिला थी और दुश्मनी की इस आग में वो अपनी औलाद को जलाना नहीं चाहता था। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी था कि वो अपने बच्चे की माँ को भी सेफ्टी देता, ताकि वो पुरसुकून तरीके से अपनी औलाद की परवरिश कर सकती। उसका अभी 9वां माह चल रहा था। कमजोरी की वजह से उसे घर का काम नहीं होता था। कशमाला ये बात कई बार महसूस कर चुकी थी कि उसके घर का काम बैठे बिठाए हो जाता है। कभी वो असद के भारी भरकम वर्दी धोने की कोशिश करती तो वो झटपट धुल जाती। किचन में उसने पहला बर्तन ही धोने के लिए हाथ में पकड़ा होता तो बाकी बर्तन खुद ब खुद धुल जाते। इतना तो वो जान गई थी कि उसके साथ इस घर में कोई ना कोई ऐसी मखलूक रह रही है जो उसके लिए खतरे का बायस नहीं है, बल्कि उसकी मददगार है। तो ऐसे में वो बहुत कोशिश करती कि जब भी कोई अच्छा खाना बने, खास करके गोश्त, तो वो सबसे पहले प्लेट में डालकर घर के कोने में रख देती, और थोड़ी देर के बाद जब वो प्लेट को देखती तो उसमें सालन ना होता, बल्कि प्लेट भी साफ सुथरी पड़ी हुई होती। उसने इस बात का जिक्र किसी से भी ना किया और खामोश रही। उन्हीं दिनों असद को बॉर्डर पर बुला लिया गया था, तो वो बहुत रोई। लेकिन असद ने उसे कहा कि यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ तुम्हारा हर लिहाज से ख्याल रखा जाएगा और ये कॉलोनी भी सेफ है, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और उसे अपने घर भेजने का रिस्क ले नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई ना होगा। लिहाजा वो उसे बाजी सुंबल और अल्लाह के आसरे पर छोड़कर बॉर्डर पर चला गया। बॉर्डर पर जाने के 1 हफ्ते बाद ही असद की शहादत की खबर मिली तो कशमाला पर कयामत टूट पड़ी। अचानक ही उसकी तबीयत खराब हुई तो बाजी सुंबल उसे लेकर गायनी में चेक करवाने ले गई, जहां पर उसने एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वो अब एक बेवा की हैसियत से शनाख्त रखती थी। असद ने अपनी पेंशन अपनी जिंदगी में ही अपनी बीवी के नाम लिख दी थी, ताकि उसे कभी परेशानी का सामना न करना पड़े, और उसी बदौलत बेटे की परवरिश करने में उसे आसानी भी हुई। वो असद को याद कर करके अक्सर रोती कि वो जाते जाते भी उसका कितना ख्याल करके गया। जिस दिन से उसे क्वार्टर खाली करने का ऑर्डर मिला, उस दिन कशमाला बाजी सुंबल के गले लगकर बहुत रोई। वो रात उसके घर में आखिरी रात थी। वो सारी रात जागती रही और असद को याद करके रोती रही। उसने अपने बेटे का नाम मसूद रखा, जो बिल्कुल ही अपने बाप के नए नक्श लेकर आया था। अगले दिन वो अपने ससुर और देवर के साथ अपने ससुराल चली गई, जहां पर उसकी सास ने उसे देखते ही बैंड डालना शुरू कर दिए। इस मनहूसियत की वजह से उसका बेटा दुनिया से गया। फिर वो उसे
मारने के लिए गुस्से से उसकी तरफ दौड़ कर आई, लेकिन मुंह के बल कशमाला के पांव में जा गिरी और गिरते ही उसका बाजू टूट गया। ऐसे में पूरे घर में कशमाला को इंतहाई अजीब नजरों से देखा गया। फिर कशमाला को उसकी नंदों ने बाजू से पकड़कर कमरे में धकेला, जो कि काट कबाड़ से भरा हुआ था। कशमाला सफर से ज्यादा उन लोगों के रवैयों से थक गई थी। वो जानती थी कि उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी यहां आसान नहीं है। अचानक उसे अपने करीब एक सरगोशी सी महसूस हुई। वो कमरा एबटाबाद के उसी क्वार्टर में फैली खुशबू से भर गया तो उसने चौंक कर सर उठाया। उसे ये महसूस होने लगा कि कमरे में उसके अलावा भी कोई मौजूद है, और ये शायद वही है जो उस क्वार्टर में भी उसके साथ साथ था। तो उसने खौफजदा आवाज में पूछा कि कौन है। तो उसके सामने एक धुआं सा उठा और फिर उस धुएं में से एक नौजवान लड़के की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लगी। फिर वो एक मुजस्सम जिस्म के साथ उसके सामने खड़ा था। एक मर्द को अपने कमरे में यूं देखकर वो परेशान सी हो गई। एकदम से उस जिनजात ने उसे कहा कि परेशान मत हो और ना ही मुझसे डरने की जरूरत है, मैं तो बल्कि तुम्हारी मदद की गर्ज से तुम्हारे साथ ही चला आया। तो वो फूट फूट कर रोने लगी कि इंसानों से भरी इस दुनिया में तो किसी को ख्याल ना आया, लेकिन इस मखलूक को शायद अल्लाह ने ही उसकी मदद के लिए भेजा है। उस जिनजात का नाम बहजाद था। उसने कशमाला की तरफ देखकर कहा कि अगर वो चाहे तो उसके साथ शादी कर सकता है और उसे यहां से बहुत दूर ले जा सकता है। तो कशमाला एकदम से गुस्से से बिफर गई और उससे कहने लगी कि क्या तुम नहीं जानते, मैं एक शहीद की बेवा हूं। मैं मर तो सकती हूं लेकिन दोबारा शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे महबूब शोहर की जगह कोई नहीं ले सकता। तो बहजाद जिनजाद ने अपना सर झुका लिया और आहिस्ता से बोला, जानता हूं, इसीलिए तुम पर कोई जबर नहीं कर रहा, सिर्फ अपना मुद्दा बयान किया है। बर तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब कभी मुश्किल में हो मुझे आवाज दे देना। और फिर वो धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। दूसरी तरफ कशमाला के ससुराल उस पर जुल्म ढाने के नए नए तरीके ईजाद करते। कभी उसे पेट भरकर खाना न देते और कभी उससे बच्चा सारा सारा दिन ले लेते और उसके हवाले न करते। फिर एक दिन उन्होंने कशमाला को कहा कि वो यहाँ से चली जाए। तो ये सुनकर कशमाला बहुत खुश हुई। वो भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जिस दिन वो जाने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने उससे बच्चा छीन लिया और कहा कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये हमारे बेटे की निशानी है। तो कशमाला तड़प गई। वो अपना नौमौलूदा बच्चा उनके हवाले किसी सूरत नहीं करना चाहती थी। वो एक एक की मिन्नतें करने लगी कि इस बच्चे को मुझसे अलग मत करें, ये मेरे असद की निशानी है। लेकिन उसके देवर ने कशमाला के हाथ से बच्चा छीन लिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगा कि अचानक ही घर में कोहराम बर्पा हो गया। बरामदे और सहन में बिछी हुई चारपाइयां खुद ब खुद उल्टी हो गईं। किचन में बर्तन बाहर सहन में आकर उन पर गिरने लगे और वो सब खुद को बचाने लगे। उसके देवर के हाथ में कशमाला का बेटा था। अचानक ही उसे लगा जैसे किसी नादीदा ताकत ने उससे बच्चा छीना और वो हवा में उड़ता हुआ कशमाला की गोद में आ गया। ये मंजर पूरे घर ने देखा और सभी अपनी अपनी जगह पर किसी मुजस्समे की तरह हक्का बक्का खड़े हो गए कि ये क्या है। बहजाद आ चुका था। कशमाला देख सकती थी, लेकिन घर में वो किसी और को नजर नहीं आ रहा था। बेटे को गोद में लेकर कशमाला एकदम से जैसे जी उठी, लेकिन घर में मौजूद सब लोग कशमाला को खौफजदा नजरों से देखने लगे। देखते ही देखते कशमाला का देवर दर्द से चीखने लगा और बार बार कशमाला से माफी मांगने लगा। तो उसकी सास उस दर्द से कराहते कभी अपने बेटे को देखने लगते और कभी वो कशमाला की तरफ देखते। भाभी हमें माफ कर दो, आइंदा हम तुम पर कोई जुल्म नहीं करेंगे। उसके देवर के हाथ पांव मुड़ गए थे और मुंह से कफ निकलने लगी। तो अचानक ही कशमाला ने कहा कि बस कर दो, बहुत हो गया। ये वाज़े इशारा उसने बहजाद की तरफ किया था। तो बहजाद ने उसे छोड़ दिया तो वो जमीन पर आ गिरा। कशमाला के ससुराल में ये बात मशहूर हो गई कि कशमाला के साथ कोई जिनजात है जो उसे नुकसान पहुंचाने पर शदीद गम और गुस्से में आ जाता है। लिहाजा उस दिन के बाद से उन्होंने कशमाला को तंग करना छोड़ दिया। इस ससुर ने असद के नाम की जमीन कशमाला के नाम लिख दी, जिसे कशमाला ने बेचकर शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया, जहां पर वो सुकून से अपने बेटे की परवरिश करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि वो वापस अपने बेटे को कबाइल के इन फरसूदा रिवायात में लेकर जाए, जहां पर औरत की कोई कद्र कीमत नहीं, बल्कि जब दिल चाहता है भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जाता है। वो अपने बेटे की तरबियत आला इंसानी औसाफ पर करना चाहती थी, ताकि वो बड़ा होकर मुआशरे का एक बेहतरीन फर्द बन सके। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ,
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔